بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ یہ اعزاز شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ نشان حیدر ان شہداء کو دیا جاتا ہے جنہوں نے وطن کی ناموس کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہو۔ راشد منہاس نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ راشد ابھی ایک بچہ ہی تھا کہ ایک دن بیمار ہو گیا اور کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اتفاق سے ملک کے صدر بھی اسی اسپتال میں تھے۔ ان کی عیادت کے لیے بڑے بڑے افسران آ رہے تھے۔ ایک دن فضائیہ کے سربراہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ بس پھر کیا تھا، ننھا راشد مچل گیا کہ وہ ان کو ضرور دیکھے گا۔ ان کے تایا زاد بھائی اسے گود میں اٹھا کر لے گئے تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ راشد کو بچپن سے ہی فضائیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولیت حاصل ہوتی۔ دوران کھیل بھی وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے۔ ایک دن سب بہن بھائی جھولا جھول رہے تھے۔ راشد جھولے پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور بازو پھیلا کر زور زور سے کہنے لگے، دیکھیے میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں۔ اسی طرح بچپن ہی سے جہاز کے ماڈل اور مشینری سے انہیں حد درجہ دلچسپی رہی۔ کاغذ اور تنکوں کی مدد سے جہاز بنا کر اڑانا بھی ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم کے پسندیدہ کھیل کرکٹ سے بھی انہیں بے حد دلچسپی تھی۔ ان کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا۔ راشد کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، مگر راشد نے اپنی والدہ کی اجازت سے ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا۔ پھر والد نے بھی ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوج میں جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی راشد پاک فضائیہ میں شامل ہوئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہیں اور ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ تربیت کی غرض سے رسال پور بھیجا گیا۔ جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ اس کے علاوہ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز سے متعلق تمام علوم حاصل کیے۔ 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ اگست 1971 میں وہ پائلٹ آفیسر بننے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر آئے۔ اپنی تینوں بہنوں رانا، انجمن اور راحت کو اپنے مستقبل کے عزائم سے آگاہ کیا۔ امی سے دعائیں لی۔ گھر سے رخصت ہوتے وقت سب کو اللہ حافظ کہا۔ 20 اگست بروز جمعہ راشد کی پہلی تنہا پرواز سولو فلائٹ تھی۔ آج وہ بے حد مسرور اور پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ راشد کو کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی۔ انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی۔ ابھی جہاز رن وے پر ہی تھا کہ انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریک کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھے کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔
اس لیے وہ رک گئے۔ مطیع الرحمن نے جہاز رکتے ہی جست لگائی اور کاکپٹ میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ وردی کے بغیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ ہو گئے۔ اس غدار وطن نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا، میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میری بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستان ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو۔ اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ راشد نے فوراً ماڑی پور کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تم مطیع الرحمن کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمن نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے۔ مطیع الرحمن نہایت ماہر اور تجربے کار پائلٹ تھا۔ وہ وطن کی چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ یہی فیصلے کا وقت تھا اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں، یہ کرنا تو آسان ہے۔ وہ اب انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتا تھا، مگر اس چالاک شخص نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے اور انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی اور وہ گھبرا گیا۔ وہ طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں۔ قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ ناز رہے گا۔